عید کی خوشیاں ماتم میں بدل گئی۔ حب میں درگاہ شاہ نورانی جانے والا زائرین سے بھرا ٹرک کھائی میں جا گرا۔ حادثے میں جاں بحق افراد کی تعداد 17 ہو گئی۔ 2 بچوں سمیت 12 زخمی سول اسپتال کراچی میں زیر علاج۔ لاشیں مکلی کے قریب گاؤں قاسم جوکھیوں پہنچا دی گئیں۔ پورا گاؤں سوگوار۔ اجتماعی تدفین کے لیے تیاریاں جاری۔ 70 سے زائد افراد ٹرک میں سوار ہو کر شاہ نورانی زیارت کے لیے نکلے تھے۔ موڑ کاٹتے ہوئے گاڑی حادثے کا شکار ہوئی۔ وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ کی ٹراما سینٹر آمد۔ حب حادثے میں زخمی ہونے والے افراد کی خیریت دریافت کی۔ کہاں زخمیوں کے علاج میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا حادثے پر افسوس کا اظہار۔ زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا۔ وزیر اعلی پنجاب مریم نواز کی بھی لواحقین سے تعزیت۔ کہاں دکھ کی اس گھڑی میں ہم سوگوار خاندان کے ساتھ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط پر از خود نوٹس کے سپریم کورٹ کا پہلی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری۔ سپریم کورٹ نے پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار، وفاق سے تجاویز طلب کر لی۔ جسٹس اطہر من اللہ کا حکم نامے کے 12 پیراگراف سے عدم اتفاق۔ کہا وزیر اعظم کو طلب کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ حکومت کے کمیشن بنانے سے عدلیہ کی آزادی متاثر ہوتی ہے یا نہیں، طے ہونا ہے۔ ہائی کورٹ ججز کا خط دکھاتا ہے کہ وہ ہر متعلقہ فورم پر معاملہ اٹھاتے رہے۔ معاملے کی سنجیدگی کے باوجود ادارے نے رسپانس نہیں دیا۔ سیاسی اثرات رکھنے والے کیسز میں مداخلت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ 7 رکنی بینچ سے جسٹس یحییٰ آفریدی الگ ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو کویتی ہم منصب کا فون، عید کی مبارکباد دی۔ 2 طرفہ تعلقات کو مفید شراکت داری میں بدلنے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم کا اقتصادی اور تجارتی تعاون بڑھانے کی ضرورت پر زور۔ معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر جلد عمل درآمد کی یقین دہانی۔ کویت کے وزیر اعظم نے پاکستان کے ساتھ مزید تعاون کے فروغ کی خواہش کا اظہار کیا۔ میٹھی عید کا دوسرا دن، گھر گھر دعوتیں، خوشیاں بانٹنے کا اہتمام، بچوں کی موج مستی، خوب ہلا گلا، عیدی بٹورنے والے ننھے فرشتوں کی شاخ خرچیاں، من پسند کھلونے خریدنے، جھولوں پر بیٹھے اور مزے مزے کی چیزیں کھائیں۔ تفریحی مقامات ننھے منھے شہزادے اور شہزادیوں سے بھر گئے۔ بچے بڑے سب مل کر عید کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ سیالکوٹ سے آئے ہیں، نمک منڈی میں صرف کھانے کے لیے آئے ہیں۔ ان کے روایتی کھانے ہیں جس میں یہ نمکین کڑھائی ہے، ٹماٹر والی کڑھائی ہے۔ بہت اچھے لوگ ہیں پشاور کے۔ کتنا آرڈر دیا ہے؟ تقریباً 10-20 کلو دیا ہم۔ سفید گوشت بناتے ہیں، ٹماٹر والا بناتے ہیں، دیکھو یہ ٹماٹر والا ہے، مسالہ نہیں ہے، ایک نمک ہے دیکھو اور ہری مرچ ہے۔ عید کے پہلے روز بھی دن بھر میل ملاقات، گھروں میں محفلیں سجی۔ شیر قورمے سے سٹارٹ ہونے والا کھانا بریانی اور لذیذ پکوانوں تک پہنچا۔ رات گئے تک ڈھابوں پر بھی محفلیں۔ پشاور کی نمک منڈی نے لوگوں کو اپنی جانب کھینچا۔ چمن میں پشتو روایات کے ساتھ عید کا اہتمام۔ گجرانوالہ کے پہلوانوں کی عید گوشت سے شروع اور گوشت پر ختم۔ کراچی والوں نے کھانوں پر ہاتھ صاف کرنے کے بعد دھورا جی کے مشہور گولا گنڈا اور چنا چاٹ سے بھی انصاف کیا۔ عید کے تینوں دن ARY نیوز پر مسلسل خوشیوں کا پیغام۔ عید ٹرانسمیشن میں تفریح اور مزاح سے بھرپور پروگرام۔ باخبر سویرا میں خاص مہمانوں کی سیاسی چٹخارے، موسیقی کی مٹھاس، علی گل مراح کی کھٹی میٹھی باتیں، عادی کا عید ہنگامہ، کہکہوں کا تحفہ، ہوشیاریاں میں فنکاروں کی شرارتیں، اینکرز کیسے عید مناتے ہیں، پروگرام آف دا ریکارڈ میں آن ریکارڈ باتیں، مسکراہٹیں اور عید گپ شپ۔ سپورٹس روم میں بھی عید کا رنگ۔ عید کے تینوں دن بنائیے رنگین ARY نیوز کے ساتھ۔ بھارت اور بنگلہ دیش میں عید الفطر آج منائی جا رہی ہے۔ بھارت میں بسنے والے مسلمانوں کی جانب سے عید کی نماز کے اجتماعات کا انعقاد کیا گیا۔ نئی دہلی کی جامع مسجد میں ہزاروں مسلمانوں نے نماز عید ادا کی۔ بنگلہ دیش کے تمام چھوٹے بڑے شہروں کی جامع مساجد، عیدگاہوں اور کھلے مقامات پر بھی عید الفطر کی نماز کے اجتماعات ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مولانا فضل الرحمان سے رابطہ۔
عید کی مبارکباد کے ساتھ نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا کی۔ فلسطین اور کشمیر پر ظلم اور جبر کے خاتمے کے لیے بھی دعا کی۔ ایک کی سزا سسپینڈ ہو گئی ہے، 2 باقی ہے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی اپریل کے مہینے کے آخر میں یا مئی کے فرسٹ ویک تک انشاءاللہ تعالی خان صاحب باہر ہوں گے۔ خان صاحب کی اپروول کے ساتھ اور کنسنٹ کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں اور پارٹی میں اختلاف کوئی نہیں۔ شہریار افریدی صاحب کے بیان پہ مجھے صرف اتنی آبزرویشن ضرور ہے کہ اگر انہوں نے کچھ بھی کہنا تھا تو وہ جلسے میں نہ کہیں، وہ آ کر کے اپنے پارٹی کے پلیٹ فارم پہ کہیں۔ اپریل کے آخر یا مئی کے پہلے ہفتے تک بانی پی ٹی آئی جیل سے باہر ہوں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا دعویٰ، کہا 13 اپریل کو پشین میں جلسہ کریں گے۔ گجرانوالہ میں اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر احتجاج کیا جائے گا۔ جلسوں کا مقصد عدلیہ کی آزادی اور چوری کیا گیا مینڈیٹ واپس لینا ہے۔ پارٹی میں کوئی اختلاف نہیں، بانی پی ٹی آئی کی مشاورت سے سب کام کر رہے ہیں۔ شہریار آفریدی کو اپنا موقف جلسے کے بجائے پارٹی پلیٹ فارم پر دینا چاہیے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی شمالی وزیرستان میں عید، میرانشاہ اور سپنوام میں اگلے مورچوں پر جوانوں کے ساتھ عید منائی۔ قوم کی خدمت کے جذبے سے سرشار جوانوں کو سراہا، کہا بڑی قربانیوں سے حاصل امن کو برقرار رکھنا سب کی ذمہ داری ہے۔ خطے کو عدم استحکام سے دوچار کرنے والے عناصر سے خبردار رہیں، قوم کی خدمت کے لیے پیشہ ورانہ فرائض کی انجام دہی کرتے رہیں۔ آرمی چیف نے شہداء کی قربانیوں کو بھی بھرپور خراج عقیدت پیش کیا۔ السلام علیکم سر۔ ہر گھڑی تیار کامران ہیں ہم، پاک فوج کے جوان ہیں ہم۔ عید پر بھی سیکیورٹی فورسز کے اہلکار پیاروں سے دور، مادر وطن کی حفاظت پر مامور۔ چمن بارڈر پر تعینات جوان کہتے ہیں پیاروں سے دور ہونے کا کوئی غم نہیں، ملک و قوم کی حفاظت کرنا ہی ہماری عید ہے۔ سندھ رینجرز اور پولیس کے جوان کچے میں ڈاکوؤں کے خلاف مورچہ زن، کہتے ہیں ڈاکوؤں کے خاتمے تک آپریشن جاری رہے گا، عوام کی خوشی میں ہماری عید ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی جاری، پلوامہ میں نہتے کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق نوجوان کو جعلی سرچ آپریشن اور محاصرے کی آڑ میں شہید کیا گیا۔ ڈیرہ بگٹی کی مویشی منڈی میں فائرنگ سے 2 بھائی جان سے گئے۔ پولیس کا کہنا ہے فائرنگ پرانی دشمنی کا شاخسانہ ہے، تحقیقات جاری ہیں۔ کوٹ ادو میں کالج روڈ پر فائرنگ سے 2 افراد کو قتل کر دیا گیا۔ جیکب آباد میں امان اللہ شخص نامی کا قتل، پولیس کے مطابق مقتول کے بھتیجے نے پسند کی شادی کی تھی، مخالفین نے بدلہ لیا ہے۔ کراچی کے علاقے قصبہ کالونی میں رینجرز اور پولیس کی کارروائی، اغوا کار گرفتار، 4 سال کی بچی بازیاب۔ ترجمان رینجرز کے مطابق ملزم نے 4 بچوں کو اغوا کر کے فروخت کرنے کا اعتراف کیا۔ ملزم نے ناظم آباد نمبر 7 میں عمران نامی شخص کو بچے فروخت کیے۔ شام میں ایرانی کونسل خانے پر اسرائیلی حملے کے بعد مشرق وسطی میں کشیدگی۔ جرمن ایئر لائن لفٹھانسا نے ایران کے لیے پروازیں معطل کر دیں۔ امریکی ایلچی کا مشرق وسطی کے ممالک کے وزرائے خارجہ سے رابطہ۔ بریٹ میک گریک نے کہا ایران اسرائیل کشیدگی میں کمی کے لیے ثالثی کی درخواست کرتے ہیں۔ سعودی عرب، UAE، قطر اور عراقی وزرائے خارجہ کا ایرانی ہم منصب کو فون، علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اور اعصاب شکن ٹاکرے، سنسنی خیز اختتام۔ یویفا چیمپئنز لیگ میں ایکشن سے بھرپور کوارٹر فائنل۔ پہلے مرحلے میں دفاعی چیمپئن مانچسٹر سٹی اور ریال میڈرڈ کا میچ 3-3 گول سے برابر۔ آرسنل اور بائرن میونخ کا مقابلہ بھی بے نتیجہ رہا۔